السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ محترم ناظرین، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور رمضان کے تعلق سے بہت سارے مسئلے مسائل دروس میں بتائے جاتے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ میں دو اہم بات کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک ہے حالت جنابت اور دوسری حالت ہے حالت احتلام۔ اگر یہ دونوں صورتیں انسان کو پیش آئے تو اس میں وہ کیا کرے؟ تو سب سے پہلے حالت جنابت کی طرف چلتے ہیں۔ جنابت کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، تو اگر یہ سورج غروب ہونے کے بعد رات میں صبح صادق سے پہلے اس بیچ میں اگر انسان اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے اور اگرچہ رمضان مبارک کے مہینہ میں کرے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ صبح صادق سے پہلے یا جانے فجر سے پہلے وہ غسل کر لے، پاک صاف ہو جائے، تاکہ اگلے دن وہ روزہ رکھ سکے اور نماز روزے کی پابندی کر سکے۔ تو رات میں درست ہے، جائز ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے مباشرت کرے، لیکن دن میں رمضان مبارک کے مہینہ میں روزہ رکھتے ہوئے روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھے تو ایسی صورت میں جہاں اس کے اوپر روزہ کی قضا ہے وہیں پر اس کے لیے زبردست کفارہ بھی ہے۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ایک گردن آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ہر حال میں کرنا ہے، تبھی اسے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما اہلکک، کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ کہا وقعت علی اہلی فی رمضان، میں رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، یعنی بیوی سے مباشرت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ تو گردن آزاد کرے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی طاقت نہیں ہے، میں ایک غریب شخص ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا آپشن دیا، کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آپشن دیا، کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک ٹوکری آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی وہ ٹوکری اسے تھماتے ہوئے کہا جاؤ اسے غریبوں میں بانٹ دو، صدقہ کر دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے زیادہ محتاج کون ہے؟ من ہوا افقر منی۔ اس کی اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ کہا اچھا، جب یہ بات ہے تو تم ہی اس کو لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ روزہ کی حالت میں اگر کوئی جنبی ہو جائے، اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھے، تو اس پر روزے کی قضا ہے اور پلس کفارہ ہے۔ دوسری صورت جو ہے احتلام کی، اور احتلام مثلا انسان سویا ہوا ہے اور سونے کی حالت میں اس نے خواب دیکھا کہ وہ ہم بستری کر رہا ہے، اور جاگنے کے بعد اگر
وہ رطوبت پائے، نطفے کے آثار چاہے جسم پر یا کپڑے پر پائے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہے، کیونکہ احتلام ہو جانے کے بعد اگر وہ رطوبت پاتا ہے، وہ نطفہ کا اثر دیکھتا ہے اپنے کپڑے پر، اپنے جسم کے اوپر، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو وہ غسل کرے گا۔ لیکن احتلام کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سویا ہوا تھا، اس پر سونے کی حالت میں اس کو اپنے نفس پہ اختیار نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کا بھی ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ وہ سویا ہوا تھا، اس نے تو جان کر کے کیا نہیں ہے، سونے کی حالت میں اسے احتلام ہوا، خواب دیکھا اور منی باہر آ گیا، تو ایسی صورت میں وہ صرف ناپاک ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، البتہ وہ ناپاک ہو گیا ہے اس لیے وہ غسل کرے۔ لیکن اگر آدمی محتلم ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، جاگنے کے بعد اگر نطفہ یا اس کی رطوبت اپنے جسم پر، اپنے کپڑے پر نہ پائے، اس کا کوئی اثر نہ ہو، اگرچہ اس نے خواب دیکھا کہ وہ اپنی بیوی سے مجامعت کر رہا ہے اور وہ نطفے کا اثر نہ پائے جاگنے کے بعد، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل بھی واجب نہیں ہے، وہ پاک ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، وہ نماز روزہ کرے اور اس کے لیے یہ درست ہے۔ تو یہ دو صورتیں تھیں جنابت اور احتلام کی، جو میں نے آج کے درس میں بیان کیا، چونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جو عام طور پہ بیان نہیں کیے جاتے، کیونکہ ایک انسان اس طرح کے مسئلوں کو بیان کرنے میں حیا محسوس کرتا ہے، اور دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں حیا آڑے نہیں آنی چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری عبادتیں چھوٹ جائیں گی۔ تو بہرحال یہ دو باتیں آپ کے گوش گزار کی گئیں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے ہمیں اس کے روزوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور انہیں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔